آپ نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے. تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں پاکستان میں پلیز اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی، شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا، اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے قابل احتساب الزام. اور وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرینچائز نکلی ہیں، تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا. نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیبلٹی کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا ہے یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے، تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے، نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے، نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے، نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے، نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے. اور جب JIT بنتی ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت خراب ہے. جب ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر رہا ہوں، اس لیے میں JIT میں پیش نہیں ہو سکتا. تو بات تو یہ ہے نا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے سامنے آئے، جب ان کی وائف جو کہ گھریلو خاتون تھیں، جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے، ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی، تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا، عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا. آپ ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ 25-30 سال کے ہیں، وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. شہباز شریف کے بچے جو کہ اب 40 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں، کراس کر چکے ہیں، حمزہ میرے سے 1 سال چھوٹا ہے تو وہ 45 ایئرس کا ہے، وہ اپنے کاروبار الگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کے کاروباروں کو زبردستی والد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ذاتی کاروباروں کو. لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے. تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر، میڈیا پر دباؤ ڈال کر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی، اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ. اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا، ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے؟ خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی، خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے، کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی.
تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں. تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے، اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی، کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے، جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے، جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ کچھ دیکھا ہے، نہ پریکٹس کیا ہے. جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں.